السلام علیکم، ڈیم نیوز آر کے ساتھ میں ہوں رابعہ مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ نیب کی مریم کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواست پر نوٹس جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے 7 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے نیب پراسیکیوٹر فیصل بخاری کو دلائل دینے سے روک دیا۔ سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں جب تک حکومت چلی نہیں جاتی وہ ملک سے باہر نہیں جائیں گی، چاہے پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کر ہی پیش کیوں نہ کیا جائے۔ مسلم لیگ نون حکومت سے کوئی بات نہیں کرتی، وہ پہلے بھی جیل گئی تھی، تیسری بار بھی جیل جانے سے نہیں ڈرتی۔ لانگ مارچ اور استعفے کا آپشن موجود ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوشہرہ میں زیتون کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ کہا بلوچستان کے علاقے زیتون کی شجرکاری کے لیے موزوں ہیں۔ زیتون کی شجرکاری 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ آنے والی نسلوں کو خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے۔ شہریوں میں آلودگی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے باعث سندھ میں لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع۔ 15 اپریل تک شادی ہالز، مارکیٹس، دکانیں، ریسٹورینٹس، پارکس رات 10 بجے تک بند ہوں گے۔ ماسک پہننا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی قرار۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ میں کرونا ویکسین لگانے کی سرگرمیوں میں نجی اسپتالوں کو شامل کرنے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر خطرناک۔ ایک روز میں 29 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2253 نئے مریض میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ 24 گھنٹوں میں کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کی شرح 94.1% رہی۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 22,038 تک پہنچ گئی۔ فردوس عاشق اعوان کی سیاسی مخالفین پر تنقید۔ کہا پنجاب روزگار اسکیم سے پی ڈی ایم کی بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت نوجوانوں کو قرض فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر 400 افراد کو 18 کروڑ مالیت کے چیکس اور پیٹرول کل سے 5.5 روپے اور ڈیزل 5 روپے 75 پیسے تک مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا نے اضافے کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم وزارت خزانہ سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ ترجمان اوگرا نے کہا تیل کی قیمتوں سے متعلق خبریں قیاس آرائی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ کرونا 7 شہروں میں تعلیمی ادارے بند۔ اسلام آباد 2 علاقے سیل۔ کرونا کیسز میں اضافے کے باعث اسلام آباد، لاہور سمیت 7 شہروں میں تعلیمی ادارے آج سے 15 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ کرونا کیسز میں اضافے پر اسلام آباد کے مزید 2 علاقے بھی سیل کر دیے گئے، جبکہ لاہور، گجرات، گجرانوالہ اور راولپنڈی کے کئی علاقوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں کرونا کی تیسری لہر کے باوجود عوام بے پرواہ ہے اور شہریوں نے 6 فٹ فاصلے، ماسک پہننے سمیت دیگر پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں کرونا کے تیسری لہر کے بعد وزیر تعلیم شفقت محمود نے 15 مارچ سے اسلام آباد سمیت پنجاب کے 7 شہروں کے تعلیمی اداروں میں موسم بہار کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے، جبکہ این سی او سی نے شادی ہالز اور سینما ہال سمیت انڈور ڈائننگ سے متعلق بھی پابندیاں برقرار رکھی ہیں۔ پاکستان میں کرونا سے 29 اموات، 2200 سے زائد نئے کیسز رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 4461 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2253 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ وائرس سے 29 ہلاکتیں ہوئیں۔
سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5.1 رہی۔ ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,537 ہو گئی اور مجموعی کیسز 6,74,053 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 22,038 ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1,307 مریض کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 5,71,878 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,61,411 ہو گئی ہے، جبکہ 4,458 افراد اب تک کورونا کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پنجاب میں کورونا کے کل مریضوں کی تعداد 1,86,659 ہے اور 5,769 افراد وائرس میں مبتلا ہو کر جان سے جا چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں مریضوں کی کل تعداد 19,220 اور ہلاکتیں 202 ہو چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 76,104 اور 2,159 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں 11,017 افراد وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 320 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ کورونا کی برطانوی قسم پاکستان آنے میں حکومت کی نااہلی نہیں۔ انہوں نے کورونا وائرس کی برطانوی قسم کے ملک میں آنے میں حکومتی نااہلی کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ کورونا کی برطانوی قسم پاکستان میں آ چکی ہے اور وائرس کی برطانوی قسم پاکستان آنے میں حکومت کی نااہلی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وائرس سے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں وہاں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ وزیر صحت نے بتایا ہے کہ پنجاب میں ویکسینیشن جاری ہے اور 4 روز میں 18,000 افراد ویکسینیشن کروا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے بعد مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ تعلیمی ادارے بھی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج فوڈ سیکیورٹی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں زیتون سے فارن ایکسچینج آ سکتا ہے۔ زیتون کی پیداوار سے نوجوانوں کے روزگار کا سلسلہ بن جائے گا۔ آنے والی نسلوں کو خطرہ کلائمیٹ چینج سے ہے۔ نوشہرہ زیتون کی شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زیتون کی پیداوار کا اثر پورے پاکستان میں جائے گا۔ ہماری ایکسپورٹ بڑی ہے، امپورٹ کم کی ہے۔ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے لیے فوڈ سیکیور کرے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں۔ دنیا میں دوسری نوجوان آبادی پاکستان کی ہے۔ نوجوان کو روزگار دینا بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ آلودگی بھی ہمارے لیے چیلنج ہے۔ درخت لگا کر آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ زیتون کی شجرکاری 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کا حصہ ہوگی۔ مہم کے تحت ملک بھر میں موزوں مقامات پر زیتون کی شجرکاری کی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال۔ اوگرا نے اضافے کی سمری وزارت پیٹرولیم کو ارسال کر دی۔ اوگرا نے 16 مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک اضافے کی سمری بھجوا دی ہے۔ سمری میں پیٹرول 5.5 روپے جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت 4.5 روپے جبکہ لائٹ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ اگر یہ سمری منظور ہوئی تو پیٹرول کی نئی قیمت 111 روپے 90 پیسے سے بڑھ کر 117 روپے 40 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی۔ فی لیٹر ڈیزل کے نرخ بھی 116 روپے 8 پیسے سے بڑھ کر 121 روپے 83 پیسے تک پہنچ جائیں گے۔ اوگرا سمری کے تحت منظوری وزیر اعظم عمران خان دیں گے۔ اس سے قبل 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری مسترد کر دی تھی۔
لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں درخواست پر سماعت کی۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست چیئرمین نیب نے ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مریم نواز چودھری شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت پر ہیں اور ضمانت پر ذاتی رہائی کے بعد سے مسلسل ریاستی اداروں پر حملے کر رہی ہیں۔ نیب کے موقف کے مطابق 2020 میں مریم نواز چودھری شوگر ملز کیس میں نہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوئیں اور نہ ہی دستاویزات طلبی کے نوٹس پر کوئی توجہ دی۔ وہ عوام کو تاثر دے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ استدعا ہے کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ سینٹ کے مسترد ووٹ پی پی آج عدالت میں درخواست دائر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آج سینٹ چیئرمین کے انتخاب کے دوران مسترد ہونے والے ووٹوں پر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ مسترد شدہ ووٹ کے معاملے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پی پی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، نیر بخاری اور لطیف کھوسہ پر مشتمل قانونی ٹیم درخواست دائر کی۔ قبل ازیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ مسترد کیے جانے پر مشاورت بھی کی گئی تھی۔ نامزد رکن صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے۔ سینٹ انتخاب میں 7 ووٹرز نے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگائی، جس کی وجہ سے یہ ووٹ مسترد ہوئے۔ ایک ووٹ اس لیے مسترد ہوا کیونکہ دونوں امیدواروں کے آگے مہر لگائی گئی تھی۔ مقبوضہ وادی میں قابض افواج کے مظاہرین پر بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں متعدد کشمیری نوجوان زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع شوپیاں میں قابض فوج نے مظاہرین پر پلیٹ گن استعمال کی اور بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں متعدد کشمیری نوجوان زخمی ہو گئے، جس میں سے کئی افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ مقبوضہ وادی میں گزشتہ روز بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید اور سرچ آپریشن کے دوران کئی گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ واقعے کے خلاف ضلع میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا، جس میں بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران بھارتی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ دوسری جانب ضلع شوپیاں، بڈگام اور بارہمولہ سمیت دیگر اضلاع میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس کو معطل کر کے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی بھارتی فورسز کی جانب سے مظاہرین پر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ میانمار میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مزید 18 مظاہرین مارے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مرنے والوں میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب ینگون کے 2 علاقوں میں مارشل لا نافذ کیا گیا ہے اور مختلف شہروں میں اب بھی فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ میانمار میں جمہوریت بحالی کی جدوجہد میں اب تک 100 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ میانمار میں 1 فروری کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر کے منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا تھا اور کئی رہنماؤں کو گرفتار کر رکھا ہے، جس کے خلاف ملک بھر میں شدید احتجاج اور سول نافرمانی کی تحریک جاری ہے۔ دورہ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے لیے ٹریننگ کیمپ کا محفوظ انعقاد بورڈ کے لیے چیلنج بن گیا۔ کورونا کے وار بیکار کرنے کے لیے تدبیریں ہونے لگی۔ وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی حصار تیار کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ استعفیٰ جمع کروانے والے ڈاکٹر سہیل سلیم کی جگہ ڈاکٹر ریاض بائیو سیکیورٹی آفیسر کا کردار نبھائیں گے۔ پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل میچز کی میزبانی کے دوران بنائے گئے پروٹوکولز کو مزید سخت بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ کھلاڑیوں اور معاون اسٹاف ارکان کو واٹس ایپ پر میسج کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے آگاہی دینے کے ساتھ لاہور آمد پر احتیاط کا سبق دوبارہ یاد کرایا جائے گا۔ کسی بھی خلاف ورزی پر گھر بھیجنے کا پیغام بھی دیا جائے گا۔ ہوٹل میں مختص فلور پر کسی غیر متعلقہ شخص کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریننگ کے دوران خدافی اسٹیڈیم میں انتظامات کے لیے
حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ میدان سے باہر جانے والی گیند کو سینیٹائز کے بغیر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ برس دورہ انگلینڈ کے وقت بائیو سیکیورٹی کے لیے درکار اقدامات کا بہتر اندازہ نہیں تھا۔ دنیا بھی کورونا کی روک تھام کے لیے مختلف معاملات میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے لاہور کی نجی یونیورسٹی میں سرعام ایک دوسرے کو پرپوز کرنے اور گلے ملنے پر دونوں طلبہ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، تاہم اس بات پر انہیں تنقید کا بھی سامنا ہے۔ گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شہزاد رائے نے اپنے گانے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ لڑکی کو سرعام مارنے پیٹنے پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا، لیکن پیار سے گلے لگانے پر بہت بڑا جرم ہے۔ شہزاد رائے کی ٹویٹ پر مداحوں کی جانب سے انہیں سخت تنقید کا بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک مداح کا کہنا تھا کہ آپ سماجی مسائل میں ہمیشہ غلط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یورپ میں بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یونیورسٹی پڑھنے اور سیکھنے کی جگہ ہے، نہ کہ گلے لگنے یا پرپوز کرنے کی۔ خیال رہے کہ کچھ روز قبل لاہور کی نجی یونیورسٹی میں لڑکی نے لڑکے کو کھلے عام پرپوز کیا تھا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور انتظامیہ نے دونوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔